أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اس کی ماں نے اٹھایا پیٹ میں کمزوریوں پر کمزوریوں کے باوجود اور اس کو دودھ چھڑایا 2 سال میں۔ حکم کیا ہم نے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر مجبور کریں آپ کو آپ کے والدین اس بات پر کہ شرک کریں میرے ساتھ ایسی چیز کو جس کا علم نہیں ہے، تو اس کی اطاعت نہ، ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اتباع کرنا اس آدمی کے راستے کی جو میری طرف متوجہ ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تم کو تمہارے اعمال کی خبر دوں گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت چل رہی تھی، اس کے دوران یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ باپ تھے اس لیے اپنے بیٹے کو یہ نہ کہہ سکے اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تاکید کی، ووصینا، وصیت کی یعنی تاکید سے کہا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کو مال کی ضرورت ہو تو مال دے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، مال کی ضرورت ہے تو مال دے۔ اور اگر مال ان کے پاس موجود ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے لیکن خدمت کے محتاج ہیں تو ان کی خدمت کریں، دوسرا درجہ۔ اور تندرست ہیں، خدمت کے بھی محتاج نہیں ہیں تو پھر ان کی بات مانیں، جائز کاموں میں ان سے مشورہ لے اور ان کی بات آخری ہو، ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو، ان پر عمل کرے۔ یہ 3 درجے ہو گئے۔ اور اگر انتقال کر چکے ہیں اور حق ادا نہیں کیا ہے تو اب کیا کرے گا؟ وہ تو انتقال کر گئے ہیں، تو قبر پر پانی بھر کر بالٹی ڈالے گا، بالٹی بھر کر پانی ڈالے گا۔ اب وہ بالٹی بھر کر پانی ڈالتا ہے، ایک پودا اس نے اندر بویا ہے جس کو پانی پلاتا ہے، تو اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا ہوتا ہے کہ اب صدقہ کریں، خیرات کریں، لوگوں کو کھانا کھلاویں اور ایصال ثواب کریں، اچھے کام کریں اور ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے وہ اپنا حق ادا کر سکتا ہے۔
لیکن یہ بھی اس وقت جب کہ نیک صالح اولاد ہو تو دعا کرے گی، ایصال ثواب کرے گی. خود اگر راہ راست پر نہیں ہے تو ایصال ثواب کیا کرے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں. انقطع عمله الا ثلاث، 3 عمل باقی رہتے ہیں. صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے جو کام کر کے گیا ہے. مثلا مسجد بنائی ہے، لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں، مدرسہ بنایا ہے، بچے اس میں پڑھتے رہیں، کنواں کھودا ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ کا کام کر کے گیا ہے تو وہ مر جائے گا اور ثواب اس کو ملتا رہے گا. یا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، اچھی دعائیں کرتی رہے، دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں. ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں ایصال ثواب ہوتا ہے. غیر مقلدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب صرف صدقے کا ہوتا ہے، یعنی آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا اور اس کا ثواب پہنچایا تو اس کو ملے گا. باقی 2 رکعت نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے آپ پہنچاؤ تو ثواب نہیں ملتا ہے. ہمارے یہاں ملتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ثواب ملے گا. ہم حج کے لیے گئے تھے تو وہاں عرفات کے میدان میں غیر مقلد مل گیا. وہ بحث کرنے کے اوپر تل آیا. اس نے پوچھا کہ تمہارے یہاں ایصال ثواب کرنے سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ چلو بحث کرتے ہیں. اب عرفات کے میدان میں اس سے بحث کریں گے؟ یہ کوئی بحث کی جگہ ہے؟ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائیو دیکھو یہ بحث کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے سے ثواب ملتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تمہارا عقیدہ تھا کہ ثواب نہیں ملے اس لیے تم کو نہیں ملے گا، اور میرا عقیدہ ہے کہ ملتا ہے اس لیے ہم کو ملے گا. بولو تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ ملتا ہے. تو بحث ختم ہو گئی. ہمارے یہاں ایصال ثواب کرنے سے ثواب ملتا ہے، اس لیے نماز پڑھ کے ثواب پہنچاوے، چاہے زندوں کو چاہے مردوں کو، اس کو ثواب ملے گا. قرآن پڑھ کر پہنچاوے، ذکر و اذکار کر کے پہنچاوے، صدقہ کر کے پہنچاوے، کھانا کھلا کر کے پہنچاوے، تو ایصال ثواب کریں اور دعائیں مغفرت کرتا رہے. حملت امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے پیٹ میں اس کو اٹھایا کمزوریوں پر کمزوری کے باوجود. ماں نے پیٹ میں پالا، حالانکہ عورت عام طور پر کمزور ہوتی ہے، اور پھر حمل کی کمزوری، تو وہنن علی وہن ہو گیا، کمزوری پر کمزوری کے باوجود پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک. کم سے کم مدت 6 مہینے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. جب تک اندر رہے بچہ، جب تک مقدر ہو اندر رہے گا. کم سے کم مدت 6 مہینے ہے. قرآن کے اندر ایک جگہ کے اوپر فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ بوجھ اٹھانے کی اور دودھ چورانے کی مدت 30 مہینے ہے. اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ دودھ چورانے کی مدت 2 مہینے 2 سال یعنی 24 مہینے، تو حمل کی کم سے کم مدت ہو گئی 6 مہینے. تو اس طریقے سے 6 مہینے کم سے کم مدت ہے. تو کم سے کم 6 مہینے 9 مہینے 10 مہینے ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا. وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑایا 2 سال میں. 2 سال تک دودھ پلایا بچے کو، ماں نے دودھ پلایا، اپنا خون پلایا.
ہم نے حکم کیا انشکر لی ولوالدی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اللہ نے پہلے اپنا شکر ذکر کیا اور والدین کا، چونکہ اللہ تعالی خالق حقیقی ہے اور والدین خالق مجازی ہے، واسطہ ہے. وہ دنیا میں آنے کا ہمارے لیے ذریعہ بنے ہیں، واسطہ بنے ہیں. انہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے. تو پہلے خالق حقیقی کا شکر ادا کرو، پھر اس کے بعد جو ہے خالق مجازی یعنی والدین کا شکر ادا کرو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. لیکن اگر والدین مجبور کرے تجھ کو شرک کرنے پر میرے ساتھ ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس لیے ہمیں علم بھی نہیں، یہ مطلب نہیں کہ علم ہو تو شریک کریں. کوئی کہے کہ مجھے علم ہے اللہ کے ساتھ کسی کے ہونے کا اس لیے میں شرک کرتا ہوں، تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی علم نہیں ہمیں. اور پھر والدین مجبور کریں اللہ کے ساتھ شرک کرو تو فرمایا اس کی اطاعت مت کرنا، کیونکہ اللہ کا حق پہلے ہے. نافرمانی کا حکم کریں تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. دنیا میں اور مخلوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ماں کا ہے. اللہ اس کے رسول کے بعد دنیا میں مخلوق میں سب سے پہلا حق ماں کا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میری احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون، میں احسان کس کے ساتھ کروں، اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ. ثم یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ. 2 مرتبہ ہو گیا. ثم یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کس کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بار بھی فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ. اور پھر ان صحابی نے کہا ثم یا رسول اللہ، چوتھی مرتبہ تو کہا اپنے والد کے ساتھ. تو 3 حق تو ماں کے ہو گئے اور 1 حق باپ کا ہوا. اس لیے سب سے زیادہ حق اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد انسان کے لیے اس کے ماں کا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے باپ کا ہے، پھر استاد کا ہے، پھر پیر کا ہے. جو اپنے پیر ہوتے ہیں ان کا حق اس کے بعد ہے. آج تو لوگ جو ہیں پیر نے کہہ دیا تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جو بات ہے اس کو مان لیتے ہیں. حالانکہ اصل تو ماں باپ ہیں، پہلی ماں ہے، پھر باپ ہے، پھر استاد ہیں اور پھر پیر ہے. پیر کا نمبر بعد میں آتا ہے. لیکن اگر یہی ماں اگر مجبور کرے اور ناجائز کام کرنے پر تو پھر باپ کی اور ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. چونکہ اللہ کی نافرمانی کرنا اور کسی مخلوق کی اطاعت کرنا یہ درست نہیں. لا طاعت فی مخلوق، لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی معصیت میں مخلوق کی طاعت اور اطاعت درست نہیں. اصل یہ واقعہ اور شان نزول اس کا یہ بنا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں یہ حمنہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی تھی. اور ابو سفیان کٹر تھے مسلمانوں کے خلاف، بعد میں ایمان لے آئے. پہلے تو کٹر تھے، ان کی بیٹی بھی کٹر تھی حمنہ جو ہے. چنانچہ حضرت سعد جو ہیں ان کے بیٹے بہت ناز میں پلے تھے اور ماں سے بہت محبت تھی. وہ ایمان لے آئے تو حضرت حمنہ نے کہا کہ میرا بیٹا میری بات مانے گا اور ایمان چھوڑ دے گا، پھر اپنے مذہب میں داخل ہو جائے گا. ماں نے کہا
کہ ایمان چھوڑ دے اور اپنے مذہب میں داخل ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو اپنے ایمان کو چھوڑ نہ دے. انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، بھوک ہڑتال پر اتر آئی ہمنا ان کی والدہ. کہا بیٹا جو ہے محبت میں، ماں کی محبت میں ایمان چھوڑے گا. ان کی دوسرے بھائی بہن ان کو زبردستی کھلاتے تھے. دیکھا کہ یہ ماننے والی نہیں ہے تو حضرت سعد ان کے پاس گئے اور کہا کہ ایسی 100 جانیں تم کو مل جائے اور 100 جان بھی تم ایسی بھوک ہڑتال میں رہ کر قربان کر دو اور یہ چاہو کہ سعد ایمان چھوڑ دیں، تو اب یہ ہو سکتا نہیں ہے. جب یہ پکی بات کہہ دی حضرت سعد بن ابی وقاص نے، تو پھر ان کی والدہ نے کھانا شروع کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر آپ کو مجبور کریں شرک کرنے پر اللہ کے ساتھ ایسی چیز جس کا علم نہیں تو اطاعت مت کرنا. لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا. چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رضائی ماں جن سے انہوں نے دودھ پیا تھا، وہ آئی اور چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کریں، لیکن وہ اعراض کرنے والوں میں سے تھی، یعنی اسلام سے اعراض کرنے والوں میں سے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ میری رضائی ماں آئی ہوئی ہے. رضائی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں، اصل ماں نہیں، اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والوں میں سے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو میں کروں ان کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، چاہے وہ اسلام سے خارج ہوں، اسلام سے اعراض کرنے والوں میں سے ہوں. تو ان کی اطاعت کی نہیں جائے گی، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ اس معاملے میں اتباع چلنا تو اس آدمی کے طریقے پر ہے جو میری طرف متوجہ ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس کو ہم نے پیر مانا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، استاد ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں، تو ان کے طریق کو اختیار کرنا. اس لیے کہ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس میں تم کو خبر دوں گا تمہارے اعمال کی. یہ درمیان میں جملہ آ گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پورا. اس کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو ذکر کرتے ہیں. دوسری نصیحت، پہلی نصیحت تو تھی شرک مت کرنا، دوسری نصیحت ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کی وزن کے برابر بھی کوئی عمل ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا پھر کسی آسمان میں ہو یا کسی زمین میں ہو، یاتی بها اللہ، اللہ اس کو لائیں گے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑے لطیف اور خبیر ہیں. تیسری نصیحت فرمائی یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. کہ میرے بیٹے نماز کو قائم کر، امر بالمعروف کر، نہی عن المنکر کر، اور اس کام کے کرنے پر جو تکلیف آوے اس پر صبر کر. واصبر علی ما اصابک، یہ چار کام بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں.
یہ دو نصیحتیں ہیں، الگ الگ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے، ان دونوں نصیحتوں کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔